اب میں سوچوں جو چیز مجھے اچھائی دے رہی ہے دنیا میں، اس سے میں آخرت کی اچھائی کیسے تیار کروں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چیزیں تمہیں دی گئی ہیں ان میں سے خرچ کیا کرو۔ یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں اچھی چیزیں دے، واقعی دے، اور وہ ایسی چیزیں دے کہ ہماری ذہنیت رہے کہ اس اچھائی کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی اگر ہم واقعی دنیا کو اس طرح استعمال کریں گے کہ اس سے آخرت بن رہی ہے تو پھر تو آگ سے بچیں گے نا۔ ایک لاجیکل کنکلوژن ہے۔ پچھلی دعا میں کیا تھا؟ یا اللہ دنیا سنوار دے، بس دنیا کے مسئلے حل کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا تو آخرت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آخرت کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ ہماری دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ اتنا خوبصورت دین ہے کہ اگر انسان حلال کمائی کما رہا ہے تو اصل میں آخرت بھی کما رہا ہے اسی وقت۔ اگر شادی کے ذریعے سے اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے تو شادی کرنے میں بھی اس کو عبادت ہے۔ تو آپ نے جو چیزیں استعمال کی ہیں اچھے جائز اللہ تعالیٰ کے حلال دائرے کے اندر حرام سے دور رہتے ہوئے، وہ تمام چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔ البسمۃ فی وجہ اخیک صدقہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو اپنے بھائی کو دیکھیں اور مسکرائیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ کیسا صدقہ ہے؟ اس میں میں نے کیا خرچ کیا ہے؟ کسی کو دوست سے مل کے آپ کو خوشی ہوتی ہے لیکن آپ اچھائی اور خوشی پھیلا رہے ہیں، وہ بھی دنیا میں حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ۔ کتنا پیارا دین ہے ہمارا۔